بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، محترم اراکین شورا و مبصرین اکرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جناب اسپیکر کو مبارکباد دوں گا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے آج ہمارا جو سیشن ہے وہ بھرپور ہے۔ یہاں کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، جو آج کے موضوع سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے کسی حد تک۔ محترمہ سلمہ صاحبہ نے تو میرا خیال ہے جو باتیں ہم سب نے کہنی تھی اور انہوں نے اپنے مقالے میں بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی ہیں۔ بات اور دو تین باتیں جو ہیں میں پھر بھی عرض کروں گا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، چاہے وہ چرند پرند انسان ہے، سب کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں انہیں رزق دوں گا، اور اسی طرح پھر موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اس کا دار و مدار بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اس بات پر ایمان اور اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کائنات کا جو نظام ہے اس کو چلا رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ہم نے دیکھا کہ اہل یورپ نے معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خواتین کو بھی اپنے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے دفاتر میں اور مارکیٹس میں، اسی طریقے سے دوسرے تمام زندگی کے شعبہ زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ نظر آئیں۔ لیکن اس کے جو معاشی شاید ترقی تو انہوں نے ضرور حاصل کر لی، لیکن اس کے جو سوشل امپیکٹس ہیں، سوشل اس کے جو ایولز ہیں، وہ بھی ہمیں وہاں پر نظر آتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جب ہم نے دیکھا، کیونکہ یورپ کا جو سسٹم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر شخص جو ہے وہ معاشی خود مختاری بھی چاہتا ہے، اور وہی نظام پھر آہستہ آہستہ ہمارے ایشیا کے جو ممالک ہیں، جو تیسری دنیا کے ممالک تصور کیے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر ایک نعرہ جو ہے وہ ہم نے ریڈیو اور اس وقت ٹیلی ویژن، اور آج کل ہمارے پاس تو بہت بڑا ایک میڈیا کا سلسلہ ہے کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، یعنی یہ ہر تحصیل سطح پر، یو سی سطح پر، وہاں پر ایسے سینٹر بھی قائم کیے گئے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر اتنے یہ سینٹر قائم کر کے اور ہم پھر بھی اپنی آبادی کو کنٹرول نہیں کر پائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی ایک مصنوعی قسم کا غیر فطری سارا عمل ہے، اور اس غیر فطری عمل میں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر نعمان ہیں، ڈاکٹر فرحت عباس صاحب موجود ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری سلسلہ جو ہے یہ ایک غیر فطری ہے، اور جیسے کہ اس سے پہلے مقررین نے کہا کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں کہ یہ جو وسائل کی جو غیر مساوی تقسیم ہے اس کے ذریعے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ گزشتہ کئی اشروں سے جو نقل مکانی ہے دیہات سے شہروں کی طرف بہت زیادہ ہو گئی، اور ابھی تک جاری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ شہروں کے اندر بہت ساری سہولیات موجود ہیں، جس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، روزگار کے مواقع بھی ہیں، اور اگر یہی سہولیات جو ہیں وہ دیہات تک پہنچا دی جائیں، وہاں پر منتقل کر دی جائیں، وہاں پر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں، وہاں پر میڈیکل کی فیسلٹیز بھی اور دوسری چیزیں بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پر ہم یہ جو آبادی کے کنٹرول کرنے کا جو ہم نے اس وقت بحث کر رہے ہیں، شاید اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ مسائل جو ہیں اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ 1946 غالباً دوسری جنگ عظیم کے بعد چائنا نے اس پر سب سے بڑا ایک لا پاس کیا کہ ہر خاندان جو ہے ایک بچہ پیدا کرے گا، اور کئی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک سے زائد بچہ ہوگا تو اسے ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس کا امپیکٹ کیا آیا کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ غیر فطری عمل تھا، کہ اب وہ اس پر غور کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ گو کہ انہوں نے معاشی ترقی ضرور حاصل کر لی، انہوں نے اور جو وسائل اپنے جو تھے انہوں نے پیدا کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ان کا جو سیٹ اپ تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا، اور آج تک وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔
اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بات ہوئی کہ ایجوکیشن، ہاں ایجوکیشن سیکٹر پہ ہم بہت سا کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آبادی کے کنٹرول کے حوالے سے ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو، اگر ہم ماضی میں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خاندان کے اندر 6 7 8 بچے جو ہیں وہ نارمل ہوتے تھے. اس وقت تو مسائل نہیں تھے، اس سے بلکہ بہتر جو ہے وہ خاندان زندگی گزار رہے تھے. میری ابھی ایک دوست ہیں گلگت بلتستان سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو یہ نارمل 8 10 بچے ہوتے ہیں اور ہم اس خاندان کو پسند کرتے ہیں جس میں سب سے زیادہ بچے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایسے مسائل نہیں ہیں جس کا تذکرہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں مجھے پتہ چلا ہے کہ جو پاپولیشن کا محکمہ وہی ختم کر رہے ہیں اور اس کے محکمہ کو 6 سے 7 ہزار جو ملازمین ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. تو وہ محکمہ جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اس وقت خود جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. تو بہرطور ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور اسلام سے، دین اسلام سے ہمیں رہنمائی بھی لینی چاہیے اور یہ جو وسائل کی جو منصفانہ تقسیم ہے اس پر ہمیں کوئی جامع حکمت عملی بنانی چاہیے. بہت شکریہ.